دو جمعہ کے درمیان کے گناہ کے معافی کا مسئلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا۔ من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا۔ ثم اتى الجمعة، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا۔ ثم اتى الجمعة، پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ فدنا، قریب ہو گیا۔ فدنا، قریب ہو گیا، یعنی امام صاحب کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا۔ فدنا، اور امام صاحب کے قریب ہوا۔ وانصت، اور خاموش رہا۔ فدنا، اور امام صاحب کے قریب ہوا یعنی ممبر کے قریب آ گیا۔ وانصت، اور خاموش رہا۔ واستمع، اور امام صاحب کے خطبہ کو پوری توجہ سے سنا۔ واستمع، اور پوری توجہ سے امام صاحب کے خطبہ کو سنا۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اور مزید 3 دن کے بھی، دو جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور مزید 3 دن کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکری سے کھیلا یا کنکری کو چھوا تو اس نے فضول کام کیا۔ ومن مس الحصى، اور جو کنکریوں کو ہاتھ لگائے، فقد لغا، تو اس نے فضول کام کیا۔ پہلے کنکری ہوا کرتی تھی مسجد کے صفوں میں، تو اس لیے مس الحصى کا جملہ استعمال کیا گیا، فقد لغا۔ اب اگر جس نے چٹائی وغیرہ سے کھیلے یا کسی طرف اشارہ کرے تو یہ سب بھی اس میں شمار کر لیا جائے گا کہ مس الحصى، جس نے کنکریوں سے کھیلا، فقد لغا، اس نے فضول کام کیا۔ چٹائی سے کھیلا تو اس نے فضول کام کیا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا، جب نماز پڑھنے جائیں تو خاموش ہو کر کے امام صاحب کے خطبہ کو غور سے سنیں، ادھر ادھر نہیں کرنا ہے، حتیٰ کہ موبائل بھی نہیں دیکھنا ہے۔ جناب عالی سن لیجئے، روایت دیکھ لیجئے ایک مرتبہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فدنا وانصت واستمع غفر له ما بینہ وبین الجمعة الاخرى وزیادة 3 ایام ومن مس الحصى فقد لغا، رواہ ابن ماجہ۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر فالو کر لیجئے اور